آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں، زندگیاں بدل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں۔ یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، دعا کریں اور ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا، بے بس اور لاچار محسوس نہ کریں۔ دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو اور صبر کرے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں ایسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو بھی آخر دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنتوں میں بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ مایوس ہو جانا انسانی فطرت ہے، یقین حاصل کر لینا انسانی فضیلت۔ اس لیے مایوسی اور یقین میں سے ہر بار یقین کو چنیں، یقین کا ہاتھ تھامیں، یقین کو چانس دیں، کوشش کبھی نہ چھوڑیں، وہ دعا کی صورت میں ہو یا دوا کی یا پھر صحیح کی شکل میں۔ مسلسل صحیح کریں کیونکہ صحیح ہر بور سے نکال کر لے جاتی ہے، ہر طوفان تھما دیتی ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جسے منزل نصیب نہ ہو، ہر مثبت راستہ خوش کن منزل کی طرف ہی جاتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو انسان کو کنارے سے لگاتی ہے۔ ناممکنات کے طوفان ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، مشکلوں کی آندھی ہو تو آسانیوں کی دستیابی ضرور ہوتی ہے۔ راستے بند ہوں تو نیا دروازہ، اللہ کے فضل کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ مصیبت میں دعا، کوشش اور یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ اصل مصیبت تو بے یقینی اور نا امیدی ہے، اصل گردش اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے کی کیفیت ہے۔ جو بے یقینی سے نکل آیا وہ اپنا کنارہ پا گیا۔ طلب کریں کہ ہمارا رب عطا کرنے والا ہے، اس سے عاجزی مانگیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اختیار ہی نہیں۔ اس سے خوش دلی سے مانگیں کہ ایسا کیا ہے جو اس نے پہلے نہیں دیا۔ اس کا شکر ادا کر کے مانگیں کہ ان سب نعمتوں کو شمار کرتے جائیں جو آپ کو عطا کی گئیں۔ اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ کتنا رحمان ہے، وہ کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندے کے دل کی پکار سنتا ہے۔ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس کی حمد بیان کریں کہ دل و دماغ ایک ہوں، دل اس دعا میں ہو، دماغ کہیں بھٹکتا نہ پھرتا ہو۔ دعا کریں کہ قلب و جاں ایک ہو، وہ رب کے حضور ہو، وہ رب سے طلب کریں کہ صرف وہی دینے والا ہے۔ پورے یقین سے طلب کریں، زبردستی نہیں، شکوے سے نہیں، محبتانہ دوستانہ اللہ کا دوست بن کر مانگے۔ رب کی یاد دل کی تسکین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سجدے میں سر کو جھکائیں اور پھر بھی دل بے چین رہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ رات دن جسے یاد کریں وہ آپ کے دل پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے۔
اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے والے جانتے ہیں کہ دوست دوستی نبھاتا ہے۔ اس کے خیال کے ساتھ ہی دل کو راحت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دل تب بے چین ہوتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے۔ ہماری روحیں آسمانی ہیں اور یہ اس اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہیں۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے۔ ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، جس نے بار بار تعلیم کیا ہے کہ مجھ پر یقین رکھو، توکل رکھو، مجھے پکارو، مجھ سے ہی طلب کرو۔ یقین رکھیں ایسے رب پر جو خود یاد دہانی کراتا ہے، جو صرف آپ کی فلاح چاہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کا اختیار ہر شے پر حاوی ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ ہمیں اپنے اختیار سے عطا کرے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو میرا فلاں فلاں کام بھی کر دے۔ ہمیں اللہ کے سب اختیارات، طاقت، اس کی ملکیت، اس کا کن کہنا یاد رہتا ہے، لیکن ہمیں اپنا عمل بھول جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ہم اللہ سے اس کے اختیار اور طاقت کے مطابق مانگتے ہیں کہ اس کے لیے سب کرنا ممکن ہے، تو کیا ہم وہ سب کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے؟ ہمارا اختیار شکر ہے، کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمارا اختیار ہے کہ کڑوی بات پہ برداشت نہیں، صبر کیا جائے، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جاہل کو بھی جاہل نہیں کہنا، اور ہم عالموں کو جاہل قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں اختیار ملا ہے کہ کمزور پر اپنی طاقت نہ آزماؤ، جبکہ جس کا جتنا زور چل رہا ہے وہ اتنا ہی اپنی طاقت دکھا کر دوسروں کو بے بس کر رہا ہے۔ کوئی زبان سے، کوئی دباؤ سے، کوئی سختی سے۔ کیا ہم نے ان اختیارات کو جائز طرح سے یوز کیا ہے یا استعمال بھی کیا ہے؟ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کسی کا عیب چھپا لیں، اس پر پردہ ڈال دیں، لیکن ہم ہی اسے فاش کرتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا اختیار ہے اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہے، نیت کی صورت میں، گمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ اس کو پھل دے گا۔
جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ تو صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے اور پھولوں سے بھر جائے گی۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ تہجد خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، تو انسان کیا چیز ہے؟ جب آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو بہت پہلے مانگی تھی، تجھے اب تک یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب بھی مانگتی ہو۔ کن فرمانا کوئی مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اس نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا پھر فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فرض سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اس کے لیے وہ اللہ سے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نماز مشکل سے پڑھتی تھی۔ اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کہہ رہا ہو، ہے کوئی تیرا میرے سوا؟ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وہ جو رب ہے نا، وہ کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں،
اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد اللہ سے محبت کی تکمیل ہے۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض نمازوں کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جسے اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں بھی چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس پر اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ اللہ مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی بھی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ واری نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں، تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی لا یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے، تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح سے راستے بناتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے تڑپتے ہوئے دل کو سکون نصیب کرے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔ ویورز، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔